अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो जो है वो मैंने दो सवाल सेलेक्ट किए हैं। दीज टू क्वेश्चंस आई रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट वीक एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ आंसरिंग देम एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं इनके जवाब जो है वो तसल्ली बख्श तरीके से दूँ। वैसे तो कोई भी जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं होता, बट एनीवे विल ट्राई टू सी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आज की जो यंगर जनरेशन है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो लॉयल्टी होती है वो ख़त्म होती चली जा रही है। लेट मी पुट रीफ्रेज इट इन इंग्लिश। इट्स लाइक व्हाई द यंगर जनरेशन is not that loyal to the organization or to the cause of the organization. اور یہ سوال جو ہے یہ اٹس اے ویری برننگ کوشچن اینڈ دس کوشچن از ناٹ اونلی فار پاکستان. دس کوشچن از آلسو از ایکسٹریملی crucial and critical to be asked in United States of America and in the rest of the world. اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا بنتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سے آج کل بزنس ہو رہا ہے اس طرح سے پہلے بزنس نہیں ہوتا تھا. لیٹس ایڈمٹ ٹو دس فیکٹ. بزنس یوز ٹو بی ڈفرینٹ. جب ہم لوگ بزنس میں آئے تھے, کارپوریٹ بزنس میں آئے تھے, تو ہمارے پیچھے 80s کی دہائی چل رہی تھی اور آگے ہمارے 90s کی دہائی تھی, اور 90s میں ہی ہم انٹر ہوئے تھے اس کارپوریٹ سیکٹر میں. اور اس وقت دنیا میں ریلیٹیولی جو تھا وہ حالات بھی اچھے تھے, دہشت گردی نہیں تھی, ٹیررزم نہیں تھا, پیس تھا, اور اسٹاک مارکیٹ کا کنٹرول بھی بزنس کے اوپر اتنا اچھا نہیں تھا. اچھے سے مراد میری یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں تھا اسٹاک مارکیٹ کا کنٹرول جتنا آج ہے. آج تو سارا بزنس جو امریکہ میں ہے اس کو تو اسٹاک مارکیٹ کنٹرول کر رہی ہے. پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے ہمیشہ سے, لیکن ہمارا جو وہاں پہ طریقہ واردات ہے وہ بھی یہاں سے ملتا جلتا ہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. پیچھے جائیں تو کافی پیچھے چلے جائیں. آپ کیپٹلزم کی تھیوری کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جو کیپٹلزم کا اوریجنل آئیڈیا تھا, it was not what we are seeing today. Capitalism was about putting the customer in the driving seat, customer first. مجھے یاد ہے ہماری پہلی ٹریننگ میں بھی یہی کہا گیا کہ کسٹمر از آلویز رائٹ اینڈ کسٹمر از دا کنگ اینڈ کنگ از آلویز رائٹ. تو پھر ایک ٹرانزیشن میں نے یہ دیکھی, پاکستان میں بھی دیکھی, پھر میں جب امریکہ آ گیا تو یہاں آ کے تو بہت زیادہ ٹرانزیشن تھی کہ کسٹمر از ناٹ آلویز رائٹ. اور اب تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ کسٹمر از آلویز رانگ والی سچویشن ہوئی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جس وقت کسٹمر از آلویز رائٹ تو بیسک کانسیپٹ جو تھا وہ جو ایڈم اسمتھ جیسے لوگ لے کے آئے تھے, کیپٹلزم کا جو آئیڈیا لے کے آئے تھے, فلاسفی لے کے آئے تھے, وہ یہی تھا کہ کنزمپشن آف پروڈکشن, جو چیز بھی پروڈیوس کی گئی ہے اس کو کنزیوم کروانا جو ہے وہ ہے بیسک جاب ہے بزنس کی. بیسک ڈائمینشن جو ہے وہ بزنس کی پروڈکشن کو کنزیوم کروانا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں تو ابھی پاکستان میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بھی دیکھ لیں اور ایف ایم سی جی کو بھی دیکھ لیں, اور یہاں پہ ہمارے یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی دیکھ لیں اور یورپ میں بھی دیکھ لیں, تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. کسٹمر فرسٹ والا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور دوسری چیز جو ہے کہ کنزمپشن آف پروڈکشن یہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے نیڈ کریٹ کرنی ہے اور مال جو ہے وہ نکالنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 20ویں صدی میں جب کیپٹلزم کا جو بیسک آئیڈیا ہے, ملٹن فرائڈمن جیسے لوگوں نے آ کے جب چینج کیا اور انہوں نے آ کے اس کو ون ڈائمینشنل کر دیا کہ پروفیٹیبلٹی از ایوری تھنگ. اور پروفیٹیبلٹی کو جب آپ نے رکھ لیا اپنے سامنے اور پھر شیئر مارکیٹ جو ہے اس نے بزنس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا, تو پھر جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ یہاں سے ہٹ کے ایک اور ڈائمینشن میں چلا گیا کہ جی ہم نے پروفٹس کو میکسیمائز کرنا ہے, پرفارمنس ہونا ہو, ایکوٹی ہونی چاہیے. تو یہ بات اس دن میں کسی کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ پرفارمنس ورسز ایکوٹی میں ابھی جو جیت ہو رہی ہے وہ ایکوٹی کی ہو رہی ہے, اور اس کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے
وہ طریقہ کار جو ہے اس میں شارٹ ٹرمزم بہت زیادہ آ گیا. ہر چیز جو ہے وہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ہو رہی ہے. امیج ویلیوز پرپز جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور جیسے میں نے کہا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے. پاکستان میں تو خیر جب سی ای او کمپنی جوائن کرتا ہے تو وہاں پہ تو سچویشن یہ نہیں ہوتی جو یہاں پہ ہوتی ہے. وہاں پہ تو جو مالک ہوتا ہے وہی سی ای او ہوتا ہے, اور مالک کی بھی انٹینشن جو ہوتی ہے وہ صرف پروفٹ جنریٹ کرنا ہی ہوتی ہے. یہاں پہ ایکویٹی ورسز پرفارمنس والا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جب سی او اب آج کمپنی جوائن کرتا ہے تو اس کی ایک سیلری تو سیٹ کی جاتی ہے, اس کے ریمونریشن پیکج بھی ایک سیٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسا پیکج دے دیا جاتا ہے جس کے اندر اس کو کافی سارے کمپنی کے شیئرز دے دیے جاتے ہیں. اب اس کی جاب جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے شیئرز کی ویلیو کو جو ہے وہ کسی طرح سے بڑھا کے انکیش کرنا ہوتا ہے, اور وہ کام کرنے کے لیے جو ہے پھر وہ ہتھ کنڈے اور وہ طریقے استعمال کرتا ہے جو کہ انیتھیکل ہوتے ہیں. آف کورس وہ لا کے فریم کے اندر ہوتے ہیں. یہی ملٹن فرائڈمن جیسے لوگ جو ہیں وہ سکھا گئے ہمیں کہ جی آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کر لیں, بس قانون آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے. ایتھکس کی ایسی تیسی پھیر دیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ کمپنیوں کے اندر میسو لیز آف ہوئے. پھر جب میسو لے آفس ہوئے تو پھر کیا ہوا, لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے. پروفٹ کمپنیوں نے پھر بھی بنایا, لیکن اتنا پروفٹ نہیں بنایا جتنا کہ وعدہ کیا گیا کہ اتنا بنائیں گے. تو اتنا شو کرنے کے لیے, بکس کو سیدھا کرنے کے لیے, کتابوں کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ لوگوں کو ہر سال کے اینڈ پہ نکالا جاتا رہا. جیسے جیک ویلچ کا وہ آپ جو وائٹیلٹی کرو ہے اس کا آپ دیکھیں تو اس میں 20% لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہر سال کے اینڈ پہ نکالے ہی جاتے ہیں. تو آج وقت گزرنے کے ساتھ جب میں نے یہاں پہ آ کے پڑھنا شروع کیا اور چیزوں کو ایک اور ڈائمینشن میں دیکھنا شروع کیا, تو وہی لوگ جو ہمارے ہیروز تھے آج وہ ہمارے ولن ہو گئے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا. کمپنی کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے آپ جب لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ یو اسٹارٹ پلئنگ ود دا لائیولیہڈز آف دا پیپل, ان کے روزگار کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹس ویئر یو کریٹ اے کلچر and you lay the foundation for people of the next generation which dictates that loyalty is nothing. تو یہی ہوا ہے وہاں پہ, پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے. وہاں پہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوا, وہاں پہ بھی پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے شارٹ ٹرمزم کیا ہے, وہاں پہ لوگوں کو نکالتے رہے لوگ. مجھے یاد ہے میں جنرل مینیجر تھا, ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب آئے, انہوں نے آ کے 25% لوگوں کو نکالنے کا آرڈر دے دیا, اور یہ ڈرٹی جاب جو تھی وہ مجھے اور ایک میرے نیشنل سیلز مینیجر تھے ان کو کرنی تھی کہ لوگوں کو ہر سٹی میں جائیں, ان کو بلائیں وہاں پہ جا کے اور ان کو لے آف کریں, کیونکہ پروفٹ جو تھا وہ میکسیمائز نہیں ہو رہا تھا. جو پرومسز وہ لے کے آئے تھے وہ ہو نہیں رہے تھے, تو لوگوں کو نکال کے 28% لوگوں کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ کمپنی نے بڑھانے کی کوشش کی, جو کہ نہیں ہو سکے اس وقت. تو اب مجھے یہ بتائیں, اگر میں ایک کمپنی میں کام کیا ہے 6 سال 7 سال 8 سال, کچھ لوگوں نے 10 سال کیا ہوتا ہے, اور پھر کوئی آ کے اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور وہ مجھے نکال دیتا ہے, میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, جاب نہیں مل رہی مجھے, میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ بھوکے بھی مر رہے ہیں, I'm unable to pay their college school fee. وہ جو لائف سٹینڈرڈ میں نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ میں مینٹین نہیں کر پا رہا. اس سارے ماحول کے اندر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچے جو گرو اپ کر رہے ہیں, جو اس انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہ بچے جب کل کو جب جابس میں جاتے ہیں تو ان کی لوئلٹی جو ہے وہ نیچرلی وہ نہیں ہوتی جس جنریشن سے ہم بلانگ کرتے تھے. میرے فادر جس کمپنی میں کام کرتے تھے اسی میں کام کرتے گئے اسی میں ریٹائر ہو گئے, اور پھر اسی میں ہی جا کے دوبارہ انہوں نے جوائن کر لیا ایز اے پارٹ ٹائم ورکر. تو کیا اگر میرا ریزیومے دیکھیں تو اس میں 1 2 3 4 5 6 کمپنیز آ جاتی ہیں, اور جو میری آخری کمپنی تھی اس میں سے جب مجھے نکالا گیا تو 1 سال تک میں آڈ جابس کرتا رہا, اور وہ آڈ جابس جو تھی وہ میرے ریزیومے پہ آ گئیں, اور میرے ریزیومے پہ آنے کے بعد جو ہے وہ یہ ایک اور صاحب بھی ہیں وہ میری بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ جب آڈ جابس آپ کے ریزیومے پہ آ جاتی ہیں تو ایسا لگ جاتا ہے جیسے آپ کانوکٹ ہو گئے ہیں, جیسے آپ جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں, اینڈ نوبڈی وانٹس اے کانوکٹ. سو لائلٹی کا جو کوشچن
کسی بچے نے ریز کیا ہے کہ جی لوگوں کے اندر لوئلٹی کیوں نہیں آ رہی، تو لوئلٹی آنے کی ریزن ینگ جنریشن میں وہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے ٹورڈس لائف جو ہے وہ سیریس نہیں ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈس دی آرگنائزیشن ٹورڈس دا کمپنیز جو ہے وہ سیریس نہیں ہے، بیکاز دے ہیو سین دیئر پیرنٹس بینگ لیڈ آف اور انہوں نے وہ وقت گزارا ہے جس کے اندر کہ انہوں نے اپنے گھر میں ماں اور باپ کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں، روٹی کے لیے اسٹرگل دیکھی ہے، کالج یونیورسٹی کو اسٹاپ کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. تو دیٹ از ون ریزن جس کی وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ آپ ایک ایسی جنریشن آگے آ گئی ہے جو کہ everything is concerned about themselves for them. They are only concerned about what we are getting about it. And that is where we are the people who have created this. اور ہماری لیڈرشپ نے کریٹ کیا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور اگر ہمیں اس چیز کو روکنا ہے تو کیپٹلزم کے اندر ہی رہتے ہوئے ہمیں پرانے کیپٹلزم کی طرف جو ہے وہ رول بیک کرنا پڑے گا، جس کے اندر سب سے پہلی چیز جو تھی کہ وی نیڈ ٹو ایڈوانس اے پرپز. ابھی کسی کمپنی کا کوئی پرپز نہیں ہے. میں آئی ایم سوری ٹو سے وہ یہاں بھی یہی حالات ہیں اور وہاں پہ بھی وہی حالات چل رہے ہیں. وہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں، کیونکہ وہاں پہ جب سی ای او ہی کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس کو صرف پروفٹ سے غرض ہوتی ہے. لوگ اس کی بک میں جو ہے وہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. کتابی حد تک ہوتی ہے، ایک میٹنگ میں بھی آتے ہیں، سال میں ایک دفعہ میٹنگ بھی ہوتی ہے، لیڈرشپ پہ ایکسرسائزز بھی کی جاتی ہیں، پیپل فرسٹ کا نعرہ بھی مارا جاتا ہے. But when it comes to delivering for people, then آپ کو پتہ ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے. تو لیک آف پرپز جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. پرپز کو واپس آرگنائزیشنس کے لیے اندر لے کے آنا پڑے گا. لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. اف یو وانٹ پیپل ٹو بی لوئل ٹو یو، یو نیڈ ٹو شو دیم دیٹ یو آر لوئل ٹو دیم ایز ویل. پیپل آر دا موسٹ امپورٹنٹ aspect of doing business. Okay, this is the most important dimension. Why? Because your customer belongs to people, your employees belong to people, your vendors belong to people, your shareholders belong to people, your community is all about people, your country is all about people. So you cannot run away from people. If you think that you are one person who could do it by yourself, by being the owner of the company, a CEO of the company, and you can be kind of a god. I know people who act like God. They like to play with lives of people. صبح آئے نکال دیا، شام کو آئے پھر دوبارہ بلا لیا. This is absolute nonsense bullshit. تو یہ جب تک آپ پرپز نہیں لے کے آئیں گے، لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اور آخری چیز یہ ہے کہ پروفٹ بنائیں. آپ پروفٹ بنانا ہی بزنس کا کام ہے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا لائفز آف دا پیپل. اینڈ پرپز ول کم تھرو advancing your values. And value is not about writing a couple of very good fancy lines and putting them on the walls. It's not like that. لگا ہوا کمپنیوں میں بڑے بڑے پرپز اور ویلیوز لکھی ہوتی ہیں لیکن فالو نہیں ہو رہی ہوتی. سو ویلیو جو ہے جب تک آپ ایڈ نہیں کریں گے، اور ویلیو لوگوں کی ویلیو جب تک آپ ایڈ نہیں کریں گے، آپ کی کمپنیز کہیں بھی نہیں جانے والی. اور لائلٹی اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی. یو نیڈ ٹو ٹیل پیپل دیٹ یو کیئر اباؤٹ دیم، اینڈ دس از ناٹ جسٹ اے میٹنگ تھنگ. یو نو آپ آئیں اور آ کے میٹنگ میں اناؤنس کر کے چلے جائیں کہ جی اس سال ہم جی سب لوگوں کو جو ہے وہ 1500 cc گاڑیاں دے دیں گے آٹومیٹک. جب اصل پالیسی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہر بندہ جو ہے اس کو 7 لاکھ روپے جو ہیں وہ یا 8 لاکھ روپے جو پہلے جمع کرانے پڑیں گے، تو پھر گاڑی اس کے نام کی بک کی جائے گی. دیٹ مینس یو جسٹ آؤٹ پلیڈ دیم اونلی فار میٹنگ. اوکے، سو ضرورت ہے کہ ہم اس سارے جو سناریو ہے اس کو چینج کریں. اور اس کو چینج کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پرپز اور ویلیو جو ہے وہ کمپنیز کے اندر لے کے آنی پڑے گی، اور کمپنی بزنس کی ڈیفینیشن کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان کی میں اگزامپل دے سکتا ہوں. میں ایسی کتنی کمپنیز کو جانتا ہوں جن کے مالیکیولز جو تھے یا ہیں وہ بین ہوئے ہیں، اور وہ 2 سال 2.5 سال ایک ہی بیچ نمبر کا جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈالے چلے جا رہے ہیں. اور بیکاز دے آر پلئنگ ود دا سسٹم، سو دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ انلیگل. یہاں پہ بھی آپ کے پاس اگزامپل جیسے ویلز فارگو کا کیس چلا تھا یہاں پہ امریکہ میں، کہ انہوں لوگوں کو کریڈٹ کارڈ بنا کے ان سے پوچھے بغیر ہی بنا کے دیتے گئے.
تو جب کانگریشنل ہیئرنگ میں جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جا کے کورٹ میں جا کے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی چیز انلیگل نہیں کی، ہم نے کارڈ بھیجا، آپ نے کارڈ یوز نہیں کرنا تھا تو نہ کرتے. اسی طرح ایک اور کمپنی جو یہاں پہ اینافیلیکٹک شاک کے لیے ایپی پین بناتی تھی، انہوں نے اس کی پرائس 500 700 800 1000 گنا زیادہ بڑھا دی. کسی نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان میں پرائسز کے اوپر کوئی بین نہیں ہے. میں ایسی 4 کمپنیوں کو جب میں جانتا ہوں پاکستان میں جو ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ 15% پرائس بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ان کی یونٹ وائز سیل نہیں بڑھ رہی. تو وہ کیا کریں؟ تو پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ پریشر تو لوگوں پہ آ رہا ہے جو بیچنے والے ہیں، پریشر ان پہ آ رہا ہے، اور پریشر پھر آپ کی پیشنٹس پہ آ رہا ہے، اور پریشر آپ کی کمیونٹی پہ آ رہا ہے، اور ان دی اینڈ یو ایکسپیکٹ پیپل ٹو بی لائل ٹو یو. ناؤ دس از فالی اینڈ وی کین لیو ود اٹ. If you want people to go ahead with this, that they become loyal to you, you need to be loyal to them. If you want to use them as a tissue paper and think that they are expendable and they are disposable, then you can't find loyalty. So میرا خیال ہے کہ میں نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں دیا ہے. تو یاد رکھیں کہ آج کا جو کیپٹلزم ہے وہ ایک باسٹرڈائزڈ کرونی کیپٹلزم ہے. یہاں پہ امریکہ میں بھی، پاکستان میں کیپٹلزم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی وہی ہے جو یہاں پہ ہے. صرف یہ ہے کہ پاکستان میں شیئر ہولڈر نہیں ہے، جن جگہ پہ شیئر ہولڈر ہے اس کا بھی کنٹرول ہے، لیکن پاکستان میں جو اونر ہے وہ اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے وہی پروفٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے جتنا وہ بنا سکتا ہے، اور ایٹ دی کاسٹ آف پیپلز لائف. دس از کرمنل. ٹھیک ہے، آپ ود ان دا لا فریم چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ ایتھکس؟ سو نو بڈی از تھنکنگ اباؤٹ ایتھکس، نو بڈی از تھنکنگ اباؤٹ پرپز، نو بڈی از thinking about value, and nobody is thinking about people. So you start thinking about these 3-4 things, you changed the whole concept of doing the business, and you could be able in the end to earn some loyalty from your employees. Otherwise employees آپ کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے. امپلائیز اپنی دیہڑی لگائیں گے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان دی اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف یو. اچھا، دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم سیلز مینیجر کا انٹرویو جب کرتے ہیں تو اس میں اچھا سیلز مینیجر کیسے ہائر کریں؟ دیکھیں، سیلز مینیجر کو ہائر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ، جو بھی انٹرویو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جس جاب کے لیے لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ اس جاب کی جاب ڈائمینشنس کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں یا نہیں. میرے اپنے کریئر میں جب میں کسی ڈسٹرکٹ مینیجر کا، سیلز مینیجر کا، پروڈکٹ مینیجر کا یا NSM کا انٹرویو کرتا تھا تو میرا پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ بھئی آپ کی اپنی جاب ڈائمینشنس کیا ہیں. If somebody doesn't know his job dimensions or his job description, how can you interview that person? اب سیلز مینیجر کا انٹرویو جو ہے وہ کئی دفعہ میں نے کوئی سیلز مینیجر ریکمینڈ کیے کہ جی جاؤ یار فلاں جگہ پہ جا کے انٹرویو دے کے آؤ. جب میں نے سیلز مینیجر سے فیڈ بیک لی، جو انٹرویور سے فیڈ بیک لی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. سیلز مینیجر سے پوچھا تو اس نے کہا سر وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کشمیر میں فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ فلاں ڈاکٹر کہاں پہ بیٹھتا ہے. سو یو آر انٹرویوئنگ فار اے میڈیکل ریپ ان کشمیر ٹیریٹری، یو آر ناٹ انٹرویوئنگ somebody to be the sales manager. تو اب دیکھیں انٹرویو لینے والے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. انٹرویو لینے والا جو ہے وہ سیلز مینیجر کا انٹرویو تھوڑی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرویو لے رہا ہے شاید اس کو بھی سیلز مینیجر کی جاب ڈائمینشنس کا پتہ نہیں ہے. آف کورس سیلز از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ڈائمینشنز آف دا سیلز مینیجر جاب. لیکن جب میں سیلز مینیجر کو ڈیفائن کرتا ہوں تو میں سیلز مینیجر کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ سیلز مینیجر جو ہے وہ is a head office person who is based in the field. The sales manager is a head office person who is based in the field as a tactical manager to execute the plans according to company's book to achieve company's commercial and financial objectives. This is how I define sales manager. آپ sales manager کسی بھی طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کریں sales manager کو ڈیفائن. میری سیلز مینیجر کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ ہیڈ آفس کا بندہ ہے جو کہ کمپنی کی اسٹریٹجیز ٹیکٹکس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بیس کیا گیا فیلڈ کے اندر. اور اس کی جاب ڈائمینشن میں سیل آتی ہے، اس کی جاب ڈائمینشن میں پیپل ڈیولپمنٹ آتی ہے، پروموشنل بجٹس آتے ہیں، اور پھر ایک چوتھی چیز بھی ہے کینڈیڈ فیڈ بیک، کہ جو کچھ فیلڈ کے اندر ہو رہا ہے وہ اپنی ویکلی
فورٹ نائٹلی یا منتھلی رپورٹ میں, اور پھر جب وہ میٹنگس میں آتا ہے تو وہ بھی ایک کینڈیڈ فیڈ بیک دیں. اب ہوتا کیا ہے, ہم جب انٹرویو کرتے ہیں تو ہم اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ ہم بیک گراؤنڈ کوشچنس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, جو کہ ریزیومے کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. جو ریزیومے کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہی ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ریزیومے کے آپ نے ٹوٹل 10 کویشچنز اگر کرنے ہیں سیلز مینیجر کو ایک انٹرویو میں, تو 10 میں سے کتنے کویشچنز جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ ہونے چاہیے؟ میکسیمم دو سے زیادہ تو نہیں ہونے چاہیے. سچویشنل بیہیورل کویشچنز جو ہیں ان کی گنجائش ہی نہیں بچتی, لائلٹی کویشچنز کی گنجائش نہیں بچتی. تو جب آپ ایک سیلز مینیجر کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو سیلز مینیجر کی سب سے بڑی جاب ڈسکرپشن یا جاب ڈیمینشن جو ہے وہ پیپل ڈیولپمنٹ ہے. سیلز تو آٹومیٹیکلی اس کا جو آپریشنل اسٹاف ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ڈسٹرکٹ مینیجرز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اس نے ڈسٹرکٹ مینیجرز کے تھرو ہی ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے, اور پھر میڈیکل ریپس کے تھرو. تو ہم جو ہے وہ ارریلیونٹ جاب ڈسکرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں. میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں یہاں پہ. کسٹمر ڈیولپمنٹ پہ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں سیلز مینیجر سے, پھر ہم اوپینین لیڈرز پہ سوال کرتے ہیں اس سے, پھر ہم انوینٹری کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے, پھر ہم کمپنی کی جو ہوتا ہے پروفیشنل امیجنگ کے بارے میں اس سے سوال کرتے ہیں, اور ریلیشن شپ بلڈنگ کے بارے میں, اور پوچھتے ہیں کتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ کے نمبر تمہارے پاس ہیں, کہ فلاں ڈاکٹر کہاں پہ بیٹھتا ہے. دس از ناٹ واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو. وی نیڈ ٹو لرن if this person who is going to be our sales manager, if he is able to develop people, if he can develop medical reps into district managers and district managers into sales managers, if he has this potential, then he is the candidate who should be hired as a sales manager, not somebody who knows a far-flung doctor کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایڈریس اس کو پتہ ہونا چاہیے, جی فلاں گلی میں سے جائیں ادھر مڑے تو آگے جا کے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. Of course he has to visit all the doctors in his territory, in his area, جو بھی اس کا ریجن ہوتا ہے, once a year at least. لیکن this is not the ideal questions to ask about. The ideal questions to ask about is, say for example, میں ایک سوال ہمیشہ کرتا تھا, اور اس سوال کے اوپر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا سیلز مینیجر کتنے پانی میں ہے جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں. کہ آپ کے پاس اگر فرض کر لیں 4 ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں, اور آپ کا ایک ڈسٹرکٹ مینیجر جو ہے وہ نیولی پروموٹڈ ہے اور 101% سیلز کر رہا ہے, اور دوسرا سیلز مینیجر جو ہے اس کو 6 ماہ ہو گئے ہیں ڈسٹرکٹ مینیجر. آپ کے پاس 4 ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں سیلز مینیجر کے پاس, اور ایک ڈسٹرکٹ مینیجر نیولی پروموٹڈ ہے 101% پہ بیٹھا ہوا ہے YTD پہ. دوسرا سیلز مینیجر جو ہے اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں, وہ 99% پہ بیٹھا ہے YTD کے اوپر. پھر تیسرا سیلز مینیجر ہے جس کو 2 سال ہو گئے ہیں, وہ 78% پہ ہے. اور چوتھا سیلز مینیجر, چوتھا ڈسٹرکٹ مینیجر جو ہے وہ اس کو 4 سال ہو گئے ہیں, اور وہ آپ کا جو ہے وہ 60% پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنا ٹائم کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم کیسے ڈیوائڈ کریں گے. اگر اس کویشچن کا جواب وہ آپ کو صحیح دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلز مینیجر ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ٹائم آپ ان کے ساتھ اسپینڈ کریں گے, اس ٹائم کے اندر آپ ان کی کون سی اسکلس کے اوپر اور کون سی ایریا آف امپرومنٹ کے اوپر کام کریں گے. یہ 2 سوال اگر آپ کے جو ہے یہ آدھا گھنٹہ انٹرویو کا کھا جائیں گے. لیکن اگر ان 2 سوالوں کے جواب وہ آپ کو ٹھیک دے گیا تو اس کے بعد پھر باقی کویشچنز آپ اس سے کر سکتے ہیں, جو کہ سچویشنل, بیہیورل اور لوئلٹی کویشچنز ہیں. لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کام کریں گے. If you're not loyal to your family, if you're not loyal to your kids, how can be you loyal to your company? So اگر ہم کہیں گے چھٹی والے دن کام کرنے آؤ گے, فوراً کہتے ہیں جی آئیں گے. Why do you want to come on a holiday? Once in a while, it's all right. چھٹی پہ کام کروں گا تو ڈیورنگ دا ویک جو ہے وہ میں ان لیو آف دیٹ ایک چھٹی لوں گا. سو لائلٹی کویشچنس کرنا بڑے امپورٹنٹ ہیں بھائی جان, ٹھیک ہے. اس کے بعد سچویشنل بیہیورل کویشچنس. لیکن اگر سیلز مینیجر کی ڈائمینشن کے اوپر, پیپل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ نے ٹائم نہیں لگایا آدھا گھنٹہ کم از کم, تو پھر آپ کا انٹرویو جو ہے وہ بکواس انٹرویو ہے. پھر آپ سیلز مینیجر نہیں ہائر کر رہے, آپ ایک گلوریفائڈ میڈیکل ریپ ہائر کر رہے ہیں, اور اس وقت یہی ہو رہا ہے. اور اس وقت یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں سے جب بات کریں تو کہتے ہیں جی وہ جی اسٹاف نہیں اچھا آ رہا ہے. بھائی آپ اسٹاف ہائر ہی نہیں کر رہے. اگر ایک سیلز مینیجر, کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سیلز مینیجر میرے پاس آیا انٹرویو کروانے میڈیکل ریپ کا, تو میں نے کہا یار یہ میڈیکل ریپ تو کے قابل نہیں ہے یہ بندہ. او سر آپ رکھ لیں, میں چلا لوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نہیں چل سکتا, یہ بندہ نالائق ہے, لیکن میں اس کو چلا لوں گا. تو یو آر آلریڈی میکنگ اے کمپرومائزڈ ہائرنگ. سو
For a sales manager, sales is very important. Inventory may be very important. Controlling the budget is very important, but people development is the most important dimension on which he's supposed to be working. And if you are not asking people development questions and you are not giving 60% of your time on people development during the interview, then you are wasting your time. Then maybe जो भी business unit head या national sales manager या कोई general manager interview कर रहा है, I'm sorry to say, no disrespect, but then you need to do a crash course on the job description and dimensions of the sales manager. पहले उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद इंटरव्यू करें. आई होप कि मैंने दोनों सवालों के जवाब जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे दी हैं. अब ये आपके साथ कितने एग्री करते हैं आप इसके साथ, ये अब देखने वाली बात है. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.